اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں جو بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش کے بعد عورت کتنے دن تک ناپاک رہتی ہے اور وہ اپنی ناپاکی کے ایام میں کس طرح اپنی عبادت کو جاری رکھ سکتی ہے۔ تو اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورت بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک بیٹھی رہتی تھی، یعنی نہ نماز پڑھتی تھی اور نہ روزہ رکھتی تھی، اور ہم جائیاں دور کرنے کے لیے اپنے چہروں پر ورس ملا کرتے تھے جو ایک قسم کی گھاس تھی۔ تو اس بات کی تشریح کچھ اس طرح سے کی گئی ہے: بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہوا کرتا ہے، اس خون کو نفاس کہتے ہیں، اور اس زمانے میں عورت کو نفسا کہا جاتا ہے۔ اس عورت کے بھی وہی احکام ہیں جو حیض والی عورت کے ہیں۔ جس طرح حیض والی عورت پر نماز فرض نہیں ہے اور اسے کوئی بھی نماز ادا کرنا یا قرآن شریف پڑھنا یا اس کا چھونا یا مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں، اسی طرح نفاس والی عورت پر بھی فرض نماز نہیں ہے اور نہ اسے نماز پڑھنا درست ہے، اور ایک قرآن شریف پڑھنا یا اس کو چھونا یا مسجد میں داخل ہونا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآن شریف کو غلاف کے ساتھ چھونا جائز ہے، مگر جلد پر جو چولی چڑھی رہتی ہے وہ غلاف کے حکم میں نہیں ہے۔ اگر غلاف کے اندر قرآن شریف نہیں ہے تو چڑھی ہوئی چولی کو ہاتھ لگانا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ چولی سے مراد وہ کپڑا ہے جو پٹھوں کے ساتھ سلا ہوا ہو، پلاسٹک کور جو پٹھوں سے بالکل چپکا ہوا ہو یا سلا ہوا ہے جدا نہیں ہوتا، وہ بھی چولی کے حکم میں ہی آتا ہے۔ نفاس والی عورت کو کوئی روزہ نفل یا فرض رکھنا جائز نہیں۔ اگر رمضان میں ایسا موقع آ جائے تو روزے چھوڑ دے، پھر بعد میں پاکی کے زمانے میں قضا رکھ لے۔ حیض والی عورت کی طرح نفاس والی عورت بھی قرآن مجید کے علاوہ دوسری چیزیں پڑھ سکتی ہے، مثلا درود شریف، استغفار، پہلا، دوسرا اور تیسرا، چوتھا کلمہ وغیرہ، اور اگر کوئی آیت دعا بطور دعا کے پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ نفاس کی مدت کتنے دن تک ہے؟ حدیث بالا میں نفاس کی انتہائی مدت بتائی گئی ہے، جس کی تشریح یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے 40 دن کے اندر جب بھی بند ہو جائے، خواہ صرف ایک دن آ کر بند ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دے۔ 40 دن پورے ہونے پر بھی خون بند نہ ہو تب بھی نفاس ختم ہو گیا، اب غسل کرے اور وضو کر کے نمازیں پڑھتی رہے، کیونکہ اس پر پاک عورت کے احکامات شروع ہو گئے۔ عورتوں میں جو یہ دستور ہے کہ خواہ مخواہ 40 دن نماز سے روکے رکھتی ہیں، گرچہ خون آنا پہلے ہی بند ہو جائے، یا غلط ہے اور خلاف شرع ہے۔ اگر 40 دن پورے ہو چکے اور خون برابر آتا ہے، کسی وقت بھی بند نہیں ہوتا، تب بھی ایک بار غسل کر کے نماز شروع کر دے، پھر ہر فرض نماز کا وقت آنے پر نیا وضو کر لیا کرے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی عورت کی پہلی بار ولادت ہوئی ہے اور خون 40 دن جاری رہا تو 40 دن پورے ہو جانے پر غسل کر کے نماز شروع کر دے، اور اگر کسی عورت کی پہلے بھی اولاد ہو چکی ہے اور یہ معلوم ہے کہ اس ولادت سے پہلے جو ولادت ہوئی تھی اس وقت اتنے دن خون آیا تھا، تو 40 دن کے اندر سب نفاس ہی کا خون مانا جائے گا۔ لیکن اگر 40 دن سے بڑھ گیا تو پچھلی مرتبہ کے ایام گزرنے کے بعد جس قدر زائد دن ہوں گے وہ سب پاکی میں شمار ہوں گے، اور اس زائد خون کو استحاضہ کہیں گے۔ مثلا کسی عورت کو 30 دن نفاس آتا ہے، اب ایک مرتبہ 35 دن آ گیا تو یہ نفاس ہے، لیکن اگر 45 دن آ گیا تو 30 دن کے بعد جو 15 دن ہے وہ نفاس میں شمار ہوں گے، بلکہ ان ایام میں عورت پر پاکی کے احکام جاری ہوں گے، اور نفاس سمجھ کر 30 دن کے بعد جو نمازیں ترک کی ہیں ان سب کی قضا لازم ہوگی۔ اچھی طرح سمجھ لو۔ مسائل نفاس۔ نمبر 1، اگر کسی عورت کو ولادت کے بعد بالکل ہی خون نہ آئے تو پیدائش کے بعد ہی غسل کر کے نماز شروع کر دے۔ اگر غسل سے جان کا خطرہ ہو یا شدید مرض میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہو اور گرم پانی بھی ایسا ہی زر دے تو غسل کی جگہ تیمم کر لے اور نماز کے لیے وضو اور بصورت جواز تیمم کر لیا جائے۔ پھر جب اندیشہ ہلاکت یا شدید مرض کا جاتا رہے جس کی وجہ سے غسل کی جگہ تیمم کیا تھا تو غسل کر لے۔ نماز کی طاقت کھڑے
ہو کر یا بیٹھ کر نہ ہو تو لیٹ لیٹے پڑھے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی کا نہ تمام بچہ جاتا رہا تو دیکھا جائے گا کہ اس کا کوئی ایک آدھ عضو، انگلی، ناخن وغیرہ بن چکا تھا، تو جو خون جاری ہوگا اس پر نفاس کے احکام جاری ہوں گے، اور اگر کوئی عضو نہیں بنا تھا تو جو خون آئے وہ نفاس کے حکم میں نہ ہوگا، البتہ بعض صورتوں میں اسے استحاضہ اور بعض صورتوں میں حیض کہہ سکتے ہیں۔ ضرورت کے وقت کسی عالم سے مسئلہ دریافت کر لیں۔ نمبر 3، اگر ایک حمل سے کسی عورت کے 2 بچے پیدا ہوئے اور دونوں کی پیدائش کے درمیان گھنٹہ، 2 گھنٹے یا 1-2 دن یا ایک سے زیادہ وقفہ ہوا بشرطیہ 6 ماہ سے کم ہو، تو پہلے ہی بچے کی پیدائش کے بعد سے جاری ہونے والا خون نفاس مانا جائے گا۔ نمبر 4 ہے، پیدائش سے چھٹے دن جو عورت کو غسل دینا ضروری سمجھا جاتا ہے، شرعاً اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ حدیث شریف کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ نفاس کے زمانے میں نہانے دھونے کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے جو چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں اور مرجھانے کا جو اثر آ جاتا ہے، اسے درست کرنے کے لیے ہم چہرے پر ورس ملا کرتے تھے، اور یہ گھاس ہوتی تھی جس کے ملنے سے گھاس درست ہو جاتی تھی، جیسا کہ بعض علاقوں میں سنترے کے چھلکوں سے کام لیا جاتا ہے، اور اب کس کی جگہ بہت سے پاؤڈر اور کریم چل گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ چہرے کو صاف ستھرا رکھنا اور اچھا بنانا بھی اچھی بات ہے، مگر کافروں اور فاسقوں کے ڈھنگ اور طرز پر نہیں۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی کل نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ لے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔